اللہ رب العالمین نے انسانی جسم میں ایک چیز رکھی جسے میں اور آپ نفس کہتے ہیں. نفس، یہ نفس جو ہے اس کا بھی کچھ اسی طرح معاملہ ہے کہ اس کا اگر احتساب اور محاسبہ نہیں کرتے رہے تو آپ کی زندگی کی تجارت کا رخ صحیح طرف نہیں جائے گا. محمود بن مہران کہتے ہیں کہ لا یکون العبد تقیہ، کہ ایک بندہ اس وقت تک صاحب تقوی بن ہی نہیں سکتا حتی یکون لنفسہ، کہ جب تک وہ اپنے نفس کا اشد محاسبۃ من الشریک لشریکہ، کہ جب تک وہ اپنے نفس کا محاسبہ ان دو پارٹنرز جو ایک کاروبار میں دو پارٹنرز شریک ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے ہیں نفع اور نقصان میں، جب تک وہ اپنے نفس کا اس سے بھی زیادہ سخت محاسبہ نہ کر لیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ النفس کالشریک الخوان، یہ جو ایک کاروبار میں دو پارٹنر ہوتے ہیں ان میں سے اگر کوئی خیانت کرنے والا پارٹنر ہے نا تو یہ نفس اس کی طرح ہے. اِن لم تحاسبه ذهب بمالك، اگر آپ نے اس خیانت کرنے والے پارٹنر کا بارہا محاسبہ نہ کیا تو وہ خیانت کرتے کرتے آپ کا سارا مال ہڑپ کر لے جائے گا. اگر اس نفس کا آپ نے محاسبہ نہ کیا وقت فوقت تو یہ آپ کی ساری نیکیاں اڑا کر لے جائے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ نفس جو ہے اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اس نفس کے تزکیے اور اس نفس کی پاکی میں، اور خرابی اس نفس کے بگاڑ اور اس نفس کے فساد میں ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان موجود ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں چلا گیا. لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یومیہ، ہفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ جائزہ لیتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں. سب سے پہلے تو فرائض کے اعتبار سے، ابھی یہ گزشتہ سال گزرا ہے، یہ نیا سال شروع ہوا ہے، ہم نے کیا اپنا محاسبہ کیا کہ میں نے اپنے فرائض کتنے چھوڑے؟ اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں میری فرائض میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. اگر کمی نہیں رہ گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کمی رہ گئی ہے تو اس پر اپنے نفس کو ڈانٹیں، اس کو ملامت کریں اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ ہوتا ہے نئے سال کا استقبال. پھر سنت و نوافل کی طرف آئیں کہ کیا میں گزشتہ سال یا پچھلے دن یا پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے سنت و نوافل کا پابند رہا؟ اگر رہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو اس کی پابندی کرنا شروع کریں. اپنے معاملات کو جانچیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. اگر آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ آپ کے الگ سے دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کو جانچیں. اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ معاملات کو درست کریں. اس وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ ہم میں سے اگر کوئی تاجر ہے تو وہ اپنے مال کے بارے میں محاسبہ کرے کہ کہیں میرے اس مال میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ جس جسم کا گوشت حرام مال
سے بنا ہو وہ گوشت کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جائے جب تک وہ جہنم سے اس کی سزا نہ کاٹے جو گوشت حرام سے بنا ہے. اگر ہم کسی جگہ پر ورکرز ہیں, کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں, تو ہم اپنی ذمہ داری کے متعلق محاسبہ کریں کہ ہم کس قدر ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اگر ہم میں کوئی مدرس ہے اور ہم میں کوئی امام ہے, ہم میں کوئی مؤذن ہے, ہم میں کوئی مسجد کمیٹی ہے, مسجد کمیٹی کے ممبران ہیں, تو وہ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم ایمانداری سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں یا نہیں. ہر ایک شخص کو کسی بھی معاملے میں آپ چلے جائیں, ہر معاملے میں ہر ایک شخص کو اپنا محاسبہ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے, اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو گنوا دیتا ہے. یعنی ایسے لوگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ اولاد کے مستقبل کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن خود کا حال کیا ہے کہ فرائض کے بھی پابند آپ کو نظر نہیں آئے. اس کو کہتے ہیں اذهب آخرته بالدنيا بھائی, کہ دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو گنوا بیٹھے. چند دن قبل مسجد سعد بن ابی وقاص میں شیوخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک قصہ ذکر کیا, ایک ریئل واقعہ. کہتے ہیں ایک باپ تھا, وہ کئی سالوں سے باہر ممالک میں جاب کر رہا تھا, 20 سے 25 سالوں سے, اور اولاد کو اچھی خاصی رقم بھیج رہا تھا. جب تک اولاد کو اچھی خاصی رقم بھیج رہا تھا, اولاد خوش تھی, بیوی خوش تھی, اور جب کبھی چھٹیوں میں آتا 20-25 دن کے لیے تو اس کی بڑی خاطرداری ہوتی تھی. اس کی پسند کے کھانے بنتے, وہ جہاں کہتا وہاں اس کو سلاتے, ہر طرح کی خاطرداری. جب زیادہ عرصہ اس نے باہر نوکری کر لی, اس نے اولاد اور بیوی بچوں کو کہا کہ ٹھیک ہے اب میرا کافی عرصہ باہر گزر گیا, اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بچوں نے کہا ہمیں آپ نہیں چاہیے, ہمیں پیسہ چاہیے. بیوی کا بھی یہ کہنا تھا. بہرحال وہ کسی طرح سے نوکری چھوڑ کر آ گئے. جب آ گیا, اب بچوں نے کیا کیا کہ اس کا جو گھر تھا, جو اس نے عالیشان گھر بنا کے دیا تھا بچوں کو, اس کی چھت پر ایک کمرہ بنا کے اس کو وہاں رکھ دیا. اور وہی شخص جو جب بھی آتا, اس کی پسند کے کھانے بنتے, اس کی پسند کا کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یہاں تک کہ یہ معاملہ تھا کہ اس کو کوئی اوپر جا کر کھانے کے لیے بلانے کی زحمت نہیں کرنا چاہتا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اوپر ہی فوت ہو گئے کمرے کے اندر. کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ ابو جتنے دن سے نیچے نہیں آ رہے کھانے کے لیے, کسی اور کام کے لیے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اوپر ہی فوت ہوا. پتا کیسے چلا فوت ہوا ہے کہ پرندے ہیں نا, وہ کسی گوشت کو دیکھتے ہیں تو اس پر جمع ہوتے ہیں. جب اڑوس پڑوس والوں نے دیکھا کہ پرندے جمع ہے تو دیکھا گیا کہ یہاں پہ لاش ہے. پھر ایک دن میں دیکھ دی لاش. کیا ملا؟ اپنی آخرت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں, دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیا. یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں پورا دن کام میں مصروف ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, اولاد کے لیے اچھا کھانا کھلاؤ, لیکن اپنے آپ پر بھی ضرور غور کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کے دنیا کے مستقبل بنانے کی خاطر اپنی آخرت گوا بیٹھے. اور قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کہ ہمیں اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ خود اپنے آپ کو دیکھو, اور دانش مندی عقل مندی بھی اسی میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھے تم میں سے ہر نفس کہ اس نے خود کل آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. قرآن تو اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں ہمارے سلف صالحین کی سیرت
تو اس میں بھی ہمیں کچھ اسی طرح کا درس ملتا ہے کہ سلف صالحین اپنی آخرت کے متعلق، اپنے محاسبے کے متعلق کس قدر کوشاں تھے، کس قدر سخت تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی کے باغیچے میں داخل ہوئے، دیکھا اس کے باغیچے کے درخت پر ایک پرندہ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اس کا پھل کھا رہا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے حمام اور مسرور، وہ کبوتر تھا یا چڑیا تھی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، طوبى لك يا طير ما انعمك على هذه الشجره تاكل من هذه الثمره ثم تموت ثم لا تكون شيئا یا لیتنی مکانک۔ اے پرندے تیرے لیے خوشخبری ہے، تو اس درخت پر بیٹھا ہوا ہے، الٹ پلٹ ہو رہا ہے، تو اس سے پھل کھائے گا اور پھر فوت ہو جائے گا، نہ تجھ سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی، نہ تجھے کوئی عذاب ہوگا۔ لیتنی مکانک، کاش کے پرندے میں بھی تیری جگہ ہوں۔ یہ ہیں سلف صالحین۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیے جائے۔ اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ کل کو تمہارے نفس کو تولا جائے۔ یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن حساب کی آسانی اسی میں ہے کہ آج اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اور قیامت کے ہولناک دن کے لیے سامان تیار کر لو کچھ اعمال کا۔ کیوں؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ جس دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اس دن اللہ سے تمہارا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں ہوگا، لہذا اس دن کے لیے سامان تیار کر لو۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں کہ جب کبھی بھی اگر ان سے نماز باجماعت رہ جاتی تو وہ کیا کرتے، پوری رات جاگتے اور نیند ترک کر کے ساری رات عبادت میں گزارتے۔ ایک دن نماز مغرب رہ گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ آسمان پر تارے نظر آنے لگے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے 2 غلام تھے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے ہمارے سلف صالحین۔ یہ تو ان کے سلف صالحین کے ایک جو اپنے محاسبۃ النفس ہے اس کی طرف ایک جھلک میں نے ذکر کی۔ اسی طرح بعض صحابہ کو تو یہ عادت تھا کہ وہ اپنے اوپر نفاق کا خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث جو ہے، ایک قول جو ہے وہ تعلیقاً لائے ہیں کسی بات میں، کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ وہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 30 صحابہ کو ایسا پایا، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، کہ سب کے سب اپنے آپ پر نفاق کا خدشہ رکھتے تھے۔ تو یہ ہے ہمارے سلف صالحین، کس قدر اپنے محاسبۃ النفس کے بارے میں منہمک تھے۔ آج ہمیں دیکھیں، بڑے افسوس کی بات، افسوس سچ افسوس، آج ہم اپنی آخرت کی یاد سے غافل، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے،
اپنی کوتاہیوں کا احساس نہیں ہمیں، غلطیوں پر شرمندگی بھی نہیں، یہاں تک کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف اگر نظر دوڑائے تو اس کا پاس اور لحاظ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب کل قیامت کے دن پیش ہونا ہے، تمام اعمال کی جواب دہی دینی ہے، اس کا خوف بھی نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی خلوت میں اپنے اقوال اور افعال پر کبھی نظر ڈالی؟ کیا ہم نے اپنا کبھی یومیہ، ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ محاسبہ کیا؟ جس طرح سے ہم معمولی نیکیوں پر خوش ہونے لگتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے معمولی گناہوں کا محاسبہ کیا؟ یہ میں آپ کے سامنے کچھ سوالات کی شکل میں ایک باتیں سن رہا ہوں۔ یاد رکھیں کیسی حاضری ہوگی مالک یوم الدین کے پاس اس دن، کہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کس طرح کی حاضری ہوگی۔ اس لیے توبہ، استغفار، ندامت اور احساس کا دامن پکڑے رکھیے، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں وقتاً فوقتاً۔ کیوں کہ ایک جو بیدار ضمیر انسان ہوتا ہے نا، جس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ وقتاً فوقتاً کرتا رہے گا۔ اور یاد رکھیں یہ نفس کا محاسبہ عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے اور عمل کے بعد بھی۔ پہلے کس طرح کہ آپ اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اپنا محاسبہ کریں کہ اس کا کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کا چھوڑنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کرنا زیادہ بہتر ہے تو اس کو کر بیٹھیں، اگر چھوڑنا زیادہ بہتر ہے تو اس میں آپ کتنے بھی فوائد دیں گے اس کو نہ کریں۔ پھر جب آپ عمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک محاسبہ ہے، پھر وہ عمل کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے فرض نماز پڑھی ایک دن کی، میں ایک دن کی بات کروں، فرائض پڑھی 5 نماز، اب اس میں دیکھیں کہ کیا اس میں اللہ کی رضا کی خوشنودی شامل تھی؟ کیا اس میں ریاکاری اور دکھاوا تو شامل نہیں تھا؟ کیا میں نے اس میں کوئی دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ ہوتا ہے محاسبہ۔ ہم صرف آ کر 5 وقت حاضری دے کر اور یہاں سے چلے جاتے، یہ محاسبہ نہیں ہے، یہ ہم اپنے نفس کو بلا بیٹھے، سمجھو ہم نے اپنے نفس کو عادی بنا دیا، اپنے نفس کا بارہا محاسبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک عابد گزار بندے کا، جس کا نام تھا توبہ بن الصمہ۔ کہتے ہیں کہ بڑا زاہد تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنا محاسبہ کیا، اس طرح سے کہ اس کو پتا چلا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہو چکی ہے یا 60 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور اس نے 60 سال کی عمر میں جتنی بھی زندگی کی بہاریں دیکھی تھی وہ دیکھ لی۔ پھر 60 سال کی عمر کو اس نے دنوں کی گنتی میں کنورٹ کیا، تو اس نے دیکھا کہ وہ ٹوٹل جو ہے 21,000 دن بن رہے تھے۔ اچانک سے چیخ پڑے اور کہنے لگے یا ویلتا القا ربی بأحد وعشرین الف ذنب کیف وفی کل یوم آلاف من الذنوب۔ ہائے میری ہلاکت ہو، کیا میں اپنے رب سے 21,000 گناہوں کے ساتھ کل ملوں گا؟ حالانکہ میری حالت تو یہ ہے
کہ میں ہر ایک دن میں کتنے سارے گناہ کر بیٹھتا ہوں. اس طرح سے اس نے اپنا محاسبہ کیا. آج ہم اپنی بڑی بڑی غلطیاں جو ہیں اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے گناہوں کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا وہ گناہ ہے ہی نہیں ہماری نظر میں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ قول اس بات پر کیا ہی بڑا صادق ہے. کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ایسے گناہ آج ایسے گناہ انجام دیتے ہو کہ جنہیں تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک سمجھا جاتا ہے، اور ہم انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے ہیں. یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جو خیر القرون تھے. اگر آج کے لوگوں کو دیکھ لیتے تو کیا کہتے کہ جو اس قدر گناہوں میں ملوث ہیں کہ اپنی ایک غلطی کا بھی پچھتاوا نہیں آتا کہ چہرے پر تھوڑے بل آئے کہ میں نے غلطی کی یا میں نے گناہ کیا. اس قدر درجے سے گناہ کیے جاتے ہوتے. اگر آج کے ہمیں اگر دیکھ لیتے تو ان کے کیا الفاظ ہوتے. یقیناً یہ ہمارے لیے جو نیا سال آتا ہے اور جو ایک سال گزر جاتا ہے اس میں ہمارے لیے ایک میسج ہے. وہ کیا ہے کہ اپنا جو گزشتہ سال جو آپ کا گزر چکا اس میں آپ نے کیا کھویا اس پر نظر دوڑائے، اور جو آئندہ سال آیا ہے اس میں آپ نے کیا پانا ہے آگے، اور جو کھویا ہے اس کی تلافی کیسے کرنی ہے اس کی طرف نظر دوڑانی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بارہا ہر دن اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا